پابندیاں ختم، 4.5 سال بعد پی آئی اے کے یورپ کے لیے پروازیں بحال۔ پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ۔ پی کے 749 پرواز 323 مسافروں کو لے کر اسلام آباد سے روانہ ہوئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ خواجہ آصف کا مسافروں اور جہاز کے عملے سے فردن مسافہ۔ تقریب سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی دور کے وزیر کے بیان کے باعث بڑی تباہی ہوئی۔ اب پی آئی اے پورے یورپ میں آپریٹ کرے گی۔ 4.5 سال ہمارے اوورسیز یہاں ڈائریکٹ نہیں آ سکتے تھے۔ مسافروں کو دبئی یا کسی اور ملک میں دوسری پرواز سے آنا پڑتا تھا۔ پی آئی اے ہماری شناخت ہے۔ وزیر کے بیان کی وجہ سے ہم اپنی شناخت سے محروم کر دیے گئے تھے۔ ان تمام افراد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پروازوں کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلائی جائیں گی۔ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے۔ فوجی افسران کو بنیادی حقوق انصاف ملتا ہے یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف اپیل ایک حد تک سنی جا سکتی ہے۔ اپیل میں صرف بدنیت، دائرہ اختیار دیکھا جا سکتا ہے، میرٹ زیر بحث نہیں آ سکتے۔ فوجی عدالتوں کے کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس، کہا مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی آفیسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ فوج میں جن کے خلاف فیصلہ آئے ان کو بھی دوسری عدالتوں میں اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس اکثریت ہے، کل ہائی جیکنگ 302 بھی آرمی ایکٹ میں ڈال لیں، کون روک سکتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں، فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے؟ عدالت نے کہا معلومات کے مطابق کیس کوئی اور سنتا ہے، سزا و جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جس نے مقدمہ سنا ہی نہیں وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جج برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائل کیا جا رہا ہے، مراحل کیا ہیں، سب بتائیں، سب سمجھ رہے ہیں۔ سویلین عدالتوں کی طرح ملٹری کورٹس ٹرائل نہیں ہوتا، ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی کوئی مثال دیں۔ ملٹری کورٹس اپیلوں کے دوران طیارہ سازش کیس کا تذکرہ، جسٹس مسرت ہلالی اور خواجہ حارث کے درمیان مکالمہ۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو۔ اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اس ایک واقعے کے باعث ملک پہ مارشل لاء لگ گیا تھا۔ مارشل لاء کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اسی لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ٹھہریں، اس میں ایک اور سوال بنتا ہے، اگر جنگی یا فوجی طیارے کو ہائی جیک کیا جائے پھر ٹرائل کہاں چلے گا؟ ملٹری عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر کے روز تک ملتوی کر دی گئی۔ ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے سے ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد۔ کہا ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ اوورسیز پاکستانیز کی ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کے آہنی عزم کی سند ہے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ حکومت پاکستان ملک کی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیز نے دسمبر 2024 میں 3.07 ارب ڈالر وطن بھیجے۔ دسمبر 2024 کی ترسیلات 29% زائد رہیں۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملکی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، خیبر پختونخوا خصوصاً کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر بھی گفتگو۔ ملاقات میں امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارا چنار آمد پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ کرم میں قیام امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں، مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے خبردار کر دیا، کہا حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ بانی چیئرمین نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملک کے اوپر بوجھ ہیں۔ یہ اڑان پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں لیکن پیسہ کہاں ہے؟ کیا اڑان پاکستان قرضوں سے چلے گا؟ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ ہم پر تنقید کرنے والے اپنے گریبانوں میں جھانکیں۔
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज पंजाब का पैसा विफाक पर चढ़ाई के लिए खर्च नहीं कर रही। मरियम नवाज जानवरों के साथ सियासी बोनों और सियासी नीम पागलों का भी इलाज करेंगी। अब जाली पीरी मुरीदी का कारोबार चलाने वालों के बच्चे भी मरियम नवाज को ताने देंगे। मरियम नवाज की कारकर्दगी से हसद वो कर रहे हैं जो कई सालों से हुकूमतों में बैठे। एक जमात सूबे में 16 साल से, दूसरी 12 साल से इक़्तिदार में है। दोनों से कारकर्दगी पूछें तो मजलूमियत कार्ड और ज़ातियात का कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जो कारकर्दगी से मुकाबला नहीं कर सकते वो जुबान दराजी से मुकाबला करना चाहते हैं। बानी पिचाई शरीफ खानदान के आसाब पर सवार हैं। मरियम नवाज को अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वज़ीर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब का पैसा आवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। जो लीडर सर दर्द के इलाज के लिए भी लंदन जाता हो वो आवाम के लिए क्या करेगा। चचा और भतीजी दोनों विफाकी और सूबाई खजाने को लूटने में मसरूफ हैं। जाली हुकूमत ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया। डी चौक एहतजाज केस में पीटीआई के मजीद 153 कारकुनों की जमानतें मंजूर। 24 की मुस्तरद इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। कारकुनों पर थाना खन्ना, मारगिला, सेक्रेटेरिएट, शमसाबाद, नून और दीगर में मुकदमात दर्ज थे। अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। पीटीआई वकला ने 20 से ज़ायद कारकुनों की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली थी। सरदार लतीफ़ खोसा को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरदार लतीफ़ खोसा का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का 26 दिसंबर का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाएं सरदार लतीफ़ खोसा को बैरून मुल्क जाने से ना रोका जाए। सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म से मुतालिक नैब, FIA, पुलिस, इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को भी आगाह करें कि इसकी मज़ीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की जमानत की दरखास्तों पर वकला सफाई को दलाइल का आखिरी मौका। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एजाज चौधरी के वकील दलाइल के लिए पेश न हुए। पुलिस की जानिब से तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड अदालत में पेश। दौरान समाअत एजाज चौधरी के मावन वकील ने अदालत को बताया कि सीनियर वकील लाहौर हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हमें कहते हैं कि आप फैसला नहीं करते और खुद अदालतों में पेश नहीं होते। अगली तारीख पर एजाज चौधरी के वकील पेश न हुए तो फैसला कर देंगे। दरखास्तों पर मजीद समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। कराची में शहीद मिल्लत ब्रिज के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नोटिस ले लिया। IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। गवर्नर सिंध की खूनी टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। कहा, गम की इस घड़ी में लवाहिकीन के साथ हूँ। माशी हब कराची में टैंकर्स मौत बांटते फिर रहे हैं जो लम्हा फिक्रिया है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी में डॉक्टर्स का मरीजों के साथ नारवा सलूक और तशद्दुद साबित। महकमा सेहत का डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन। डॉक्टर राशिद अली का एडहॉक खत्म। नोटिफिकेशन जारी। डॉक्टर मोहम्मद फाइक की आइंदा 2 साल PGR ट्रेनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन जारी। ट्रेनिंग के दौरान वसूल होने वाला वजीफा वापस करने के अहकाम जारी।